بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دینی مدرسے میں عصر کے بعد جو طالب 30-40 تھے وہ باہر کھیل رہے تھے۔ گاؤں دیہات کا مدرسہ تھا، تو کھیلنے کی جگہ کے ایک طرف جو ہے وہ مکان بنانے کے لیے بہت سے پتھر بنے تھے، پڑے تھے، پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا، اور دوسری طرف جو ہے کٹی ہوئی جھاڑیوں کی جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ مدرسے کے طالب علم جو ہے باہر کھیل رہے تھے۔ اچانک ایک طالب علم نے کہا کہ وہ سامنے ایک شخص آ رہا ہے، وہ یہاں آ کر بین بجائے گا تو میں سانپ بن جاؤں گا، تو وہ پھر بین بجا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرے گا اور اپنی پٹاری میں ڈال لے گا، تو آپ لوگ مجھے جو ہے اس سے چھڑا لینا، اس کو لے کے جانے نہ دینا۔ ابھی وہ باتیں ان کو کر ہی رہا تھا کہ وہ جو ہے بین والا وہ سپیرا جو ہے وہاں پہنچ گیا اور اس نے بین بجانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بین بجائی وہ لڑکا سانپ بن گیا۔ اب وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی اس نے، تو وہ پتھروں کے ڈھیر کے اندر گھس گیا۔ اب پھر وہ پتھروں کے پاس چلا گیا، وہاں بین بجائی اس نے، وہ سانپ وہاں سے نکلا اور وہ جھاڑیوں کا جو کٹی ہوئی جھاڑیوں کا وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اس کے نیچے گھس گیا۔ اب اس نے پھر وہ جھاڑیوں کے پاس، کانٹے دار جھاڑیوں کے ڈھیر کے پاس پہنچ گیا، اب وہاں بین بجانے لگا، تو وہ جو ہے وہ سانپ پھر وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ سانپ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، آخر کار جو ہے اس سپیرے نے جو ہے اس سانپ کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی پٹاری میں بند کر دیا، ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کے اس کو بند کر کے، اور جو ہے وہ واپس جانے لگا۔ اتنے میں وہ سارے لڑکے 30-40 لڑکے جتنے تھے طالب، وہ کوئی ٹانگوں سے انہوں نے اس سپیرے کو پکڑ لیا، اور کسی نے جو ہے بازو سے پکڑ لیا، اور سارے اس کے ارد گرد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے تمہیں جو ہے اس کو ساتھ لے کے جو ہے جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارا دوست ہے۔ تو وہ پھر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ 30-40 لڑکے تھے، طالب علم تھے، وہ اس کو بالکل جکڑ لیا تھا انہوں نے، تو اس نے جو ہے اس سانپ کو چھوڑ دیا اور وہ چل دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے چلا، وہ سانپ پھر لڑکے کی صورت میں بن گیا اور وہ چلا گیا۔ اب ان لڑکوں نے، ان طالب علموں نے اس سے پوچھا کہ یار جب تم وہ پتھروں کے ڈھیر کے اندر چھپ گئے تھے تو وہاں سے باہر کیوں نکلے، اور جب وہ تم جو ہے کانٹے دار جھاڑیوں کے وہ اس ڈھیر سے جو ہے چھپ اندر چلے گئے تھے تو پھر وہاں سے کیوں نکلے؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ اصل میں وہ جب بین بجاتا تھا اور جب وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ جو میں وہاں سے بھاگتا تھا، تو وہ ہر طرف مجھے جو ہے آگ ہی آگ نظر آتی تھی، یعنی پتھروں کے اندر بھی آگ اور جھاڑی کے جو ہے ڈھیر کے اندر بھی آگ، اور ادھر بھی آگ اور ادھر بھی آگ۔ سکون اور امن اور چین جو مجھے نظر آ رہا تھا اسی پٹاری کے اندر نظر آ رہا تھا، تو اس لیے وہ پھر میں وہاں اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس میں ڈال دیا۔ میرے دوستوں، یہ مثال اور یہ تمثیل جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اس وقت ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ سکون، امن، چین جو ہے وہ دین میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی خوشنودگی میں ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں ہے، اور لوگوں کو اللہ سے تعلق بنانے میں ہے، لوگوں کی بھلائی چاہنے میں ہے۔ اور میرے دوستو، ایک ہے دنیا کی فکر، آج ہم سب اس میں شامل ہیں، ہماری فکریں قبر سے پہلے کی ہیں،
لیکن قبر کے بعد کی جو زندگی اور قبر کی زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے میرے دوستو اس فکر کو لانا ہے. یہ فکر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے جو ہے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ خود بھی دین پہ چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں نرمی سے، پیار سے، محبت سے تعلق بنا کر، کھلا کر، پلا کر، اللہ کے لیے دوستی بنا کر، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کے لیے، اللہ کے لیے ہمارا ہر کام، ہر عمل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو. تو اس طرح جو ہے اگر ہم لوگوں کی بھلائی چاہیں گے، لوگوں کے نفع چاہیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں چاہیں گے، لوگوں کو دین، اصل میں دین پہ چلے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو پھر جو ہے وہ اللہ کے احکام ماننے آسان ہو جائیں گے. اور اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سارے کے سارے دنیا کی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے، بلکہ تمام جانداروں کے فائدے کے لیے، تمام کائنات کے فائدے کے لیے. جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے اور نبی علیہ السلام کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چلیں گے تو پھر جو ہے یہ ہم بھی سکون میں ہوں گے، عزت میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، چاہے ہمارے پاس مال ہو نہ ہو، ہمارے پاس چیزیں ہوں نہ ہوں. اللہ پاک جو ہے ہمیں اس میں سکون دے گا، حرص ختم ہو جائے گی اور جو ہے دنیا کی جو ہے محبت ختم ہو جائے گی اور جو ہے حسد ختم ہو جائے گی، بغض ختم ہو جائے گا. جب دوسروں کی بھلائی چاہیں گے، دوسروں کی اچھائی چاہیں گے، دوسروں کے لیے جو ہے بہتری چاہیں گے تو میرے دوستوں پھر اللہ پاک ہمارے دل کے اندر سکون پیدا کرے گا. ہم جب کسی کو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو عجیب جو ہے ہمیں فائدہ ملے گا، عجیب سکون ملے گا. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو دوسروں کی بھلائی چاہنے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لے آئے، نماز کی طرف لے آئے، سچ کی طرف لے آئے اور جو ہے رحم کی طرف لے آئے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو.